بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے بات کہاں تک ہو گئی تھی آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا انہوں نے بہت ساری ایسی عادتیں دیکھیں جس سے وہ اچنبھے میں پڑ گئیں، جس سے ان کو بہت تعجب ہونے لگا اور بہت زیادہ خوف زدہ ہونے لگی۔ اس لیے اب انہوں نے یہ سوچا، دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، اس بچے کو، اس محمد کو اپنے پاس رکھیں، لیکن ان کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی بات پیش نہ آ جائے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آئیں اور ان کو واپس کر دیا کہ اب ہماری ذمہ داری بھی پوری ہو گئی۔ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس کتنے سال تک رکھا بھائی؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں، کتنے؟ شاباش، 5 سال تک۔ 5 سال تک رکھا ہے بھائی۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اس بیچ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بہت ساری وہ باتیں بتائی تھی جو یہودیوں نے کہی تھی، پادریوں نے کہی تھی، پہلے ہی جو نشانیاں تھیں وہ سب بتائی تھی۔ اس سے بہت ڈر گئی تھی وہ۔ اب سلسلے کو اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی بات کا جو موضوع ہے وہ ہے غموں کے 2 پہاڑ۔ کیا؟ غموں کے 2 پہاڑ۔ 2 غم اب ملیں گے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بہت بڑے مصنف ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو جس انداز میں بات لکھی ہے اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ مدینے میں 1 مہینے قیام کے بعد بی بی آمنہ مکے جانے کے لیے واپس ہوئی۔ مکے میں تھی جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ان کو واپس کیا، ان کو بھیجا ہے ان کو۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مدینے آ گئی تھیں اپنے ننھیال، یاد ہوگا آپ کو، آ گئی تھی۔ تو وہاں کتنی دیر رہی؟ کتنے دن رہی؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینہ رکنے کے بعد بی بی آمنہ مکہ جانے کے لیے واپس ہوئی۔ راستے میں ابوا پڑتا تھا، کیا ایک جگہ کا نام تھا ابوا۔ یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ہیں، ان کی قبر تھی۔ ٹھہر گئی، بلکہ ٹھہر جانا پڑا، شوہر کی قبر تھی۔ غم محبت نے ان کا دامن تھام کر کہا، شوہر کی قبر کا نشان تو جاتے جاتے دیکھتی جاؤ، پھر نہ جانے ادھر آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دل میں ایک ایک چوٹ ابھر آئی اور کلیجے کا ہر زخم ہرا ہو گیا۔ کچھ تھکان، کچھ شدت غم، کچھ موسم کا اثر، پھر سفر میں نیا دانہ نیا پانی ملا۔ بی بی آمنہ بیمار ہو گئی۔ وہیں پر مقام ابوا میں ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور یہیں رکی تھی، یہیں انہوں نے تھوڑا سا قیام کیا تھا اپنا، اور تھوڑا سا دانہ پانی بدلا، ہوا پانی بدلی، تو پھر جو ہے طبیعت میں اثر پڑنا شروع ہو گیا، اور غم بھی تھا اپنے شوہر کی قبر کو دیکھ کر۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ قبرستان کے اندر نہ جائے۔ قبروں کی زیارت عورتوں کو منع کی گئی، کیونکہ عورت دل کی کمزور ہوتی ہے نا، حال رونے لگتی، کوئی ذرا سی بات ہو جائے، ٹھیس لگ جائے، فوراً رونے لگتی۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں واویلا نہ کریں، اس لیے قبرستان میں جانے سے عورتوں کو روکا گیا ہے، کیونکہ دل کی کمزور ہوتی ہیں، ایسی دل کی کمزور ہو جائیں کہ اپنے ہی اوپر ظلم کر بیٹھے۔ تو بہرحال ایک یہاں سے یہ بات تو معلوم چلی کہ بی بی آمنہ بیمار ہو گئیں، مرض بڑھتا ہی گیا۔ ابوا کیا، پورے عرب میں اس وقت شفا خانوں کا رواج نہ تھا۔ آج بہت فیسلٹیز ہو گئی ہیں، ہر جگہ جگہ ہاسپٹل ہیں، جگہ جگہ جو ہے شفا خانے ہیں، لیکن پہلے تو اتنے نہیں تھے۔ عطائی طبیب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، جہاں جنگل سے جڑی بوٹی مل گئی لے آئے، یا پھر کاہنوں اور راہبوں سے جھاڑ پھونک اور عمل پڑھوائے جاتے تھے۔
آمنہ کی تیمارداری اور غم گساری کے لیے وہاں پردیس میں کون بیٹھا تھا؟ کوئی نہیں تھا. کون تھا؟ صرف ساتھ میں ایک باندی تھی ام ایمن، اور ساتھ میں ایک بچہ. کون؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. بس لے دے کر ام ایمن تھیں جو تیمارداری کرتی، اور پورے سفر میں ان کی رفاقت بہت کچھ کام آئی. بیمار اور نحیف آمنہ کی غم گساری اور خدمت گزاری میں ام ایمن نے ذرہ برابر کوتاہی نہ کی، خوب خدمت کرتی رہی. ہر مرض شروع میں معمولی ہوتا ہے، ہر بیماری شروع میں تھوڑی سی لگتی ہے، مگر آئندہ چل کر پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انہیں پیچیدگیوں کے سائے میں موت کا فرشتہ ایکا ایکی آن کھڑا ہوتا ہے کہ او بیمار، تیری سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی، تیری زندگی کے کتابچے لکھے جا چکے، اب ان میں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، تیرا دانہ پانی دنیا سے اٹھ چکا. مگر آدمی امیدوں کا پتلا ہوتا ہے، وہ آخری سانس تک مایوس نہیں ہوتا، نزا کی آخری گھڑی تک یہی امید بندھی رہتی ہے. کیا عجب ہے کہ سانس جا کر پلٹ آئے. جب آدمی ایسی سچویشن میں ہوتا ہے پھر بھی امید بنی رہتی ہے، اسی امید کی وجہ سے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتا ہے انسان، ہے بھائی. بی بی آمنہ کو اپنے مرنے سے زیادہ غم اس کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کی خبرگیری کون کرے گا. دنیا سے تو رخصت ہو رہی تھی، وہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان کو غم بھی تھا. میرے بعد میرے محمد، میرے دل کے ٹکڑے کی خبرگیری کون کرے گا؟ والد تو جا چکے. کہتے ہیں جب باپ چلا جائے تو ددیال میں پوچھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، ماں چلے جائے تو ننیال میں پوچھنے والے کم ہوتے ہیں. تو ددیال ننیال سب چلا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. خیر، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کو موت آئی جا رہی ہے. دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ ہی کا سہارا ہوتا ہے، انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں. ذرا سوچیں، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سب کے ماں باپ ہیں بھائی، ہے نا؟ سب کے ماں باپ ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو جب پیدا بھی نہیں ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ چلا گیا. 5 سال 6 سال کی عمر میں جو ہے اماں بھی چھوڑ کر چلی گئی. دیکھیے، دوسرے عزیز رشتہ دار کتنے ہی غمخواری اور دل دہی کیوں نہ کریں، ماں باپ کی محبت کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ ماں باپ کی محبت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. یہی غم آمنہ کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا. ام ایمن تسلی دیتی، ڈھارس باندھتی کہ ام محمد اتنی ہراساں نہ ہو، تم اچھی ہو جاؤ گی، بیمار کو اتنا زیادہ پریشان نہ ہونا چاہیے. تندرست آدمی ہی بیمار ہوا کرتے ہیں اور بیمار اچھے بھی ہو جاتے ہیں. سفر میں گھر کی طرح آرام نہیں ملتا، ہر منزل پر پانی بدلتا رہتا ہے. آدمی جائے نا، سفر کرے زیادہ تو کبھی کبھی بیمار، کبھی نزلہ ہو جاتا ہے، پانی بدلتا ہے نا، کہیں ہلکا کہیں بھاری، کہیں اس قدر میٹھا جیسے کسی نے مصری گھول دی ہے، کہیں ایسا پانی ملتا ہے، کہیں کڑوا ہوتا ہے، اور کسی جگہ اتنا کھاری گویا پانی ہوتا ہے جیسے نمک ہی نمک ہو. انہی باتوں نے تمہیں بیمار ڈال دیا ہے، زیادہ سوچو نہیں. ام ایمن تسلی دے رہی جو ان کی خادمہ تھی، باندی تھی. پہلے زمانے میں باندیوں کو، پہلے خادمہ کو باندی کہا جاتا تھا، لیکن اس کا ایک الگ کانسیپٹ تھا، وہ پھر سمجھائیں گے آپ کو. تمہارے چہرے پر بحالی کے آثار پائے جاتے ہیں ام محمد، بس اب 2-4 دن میں تم اپنے آپ کو اچھا ہوا سمجھو، انشاءاللہ اچھی ہو جاؤ گی. آمنہ کے چہرے پر بحالی آ گئی تھی، مگر یہ سنبھالا تھا شادابی مرگ تیمارداروں کے لیے دھوکہ بڑا دردناک ہوتا ہے. اس کا اردو کا جملہ ہے، اس کو آسانی سمجھیں. یعنی بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں اچھے لوگ جو ہیں ایک دم جو ہے بیمار پڑتے ہیں، بیمار پڑنے کے بعد تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں، پھر ایک دم موت آ جاتی ہے. دیکھا ہے؟ ارے وہ ایک دم اچھے ہو گئے تھے، پھر ایک دم موت آ گئی. یہ اللہ کی طرف سے ایک تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے کہ توبہ تائب ہو جاؤ. یہ خاص طور سے اچھے لوگوں کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑی سی راحت ضرور ملتی ہے مرنے سے پہلے، تاکہ جو ہے وہ صحت کی حالت میں وہ اعمال کر لیں جو بیماری کی حالت میں نہیں ہو پا رہے تھے. پھر اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ ایک دم سے موت کے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور روح نکال لیتے ہیں. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ
ہوش و حواس کے ساتھ کلمہ ہماری زبان پہ جاری ہو، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہماری روح کھینچے، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ بلائے۔ جب صحت ہوگی تبھی تو کلمہ جاری ہوگا، تو ایسی حالت دے کر اور اپنے رضامندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو ہمارے بدن سے نکالے۔ اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کس نے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے۔ آخری ہاتھ، ہائے ہائے، کچھ کہنا چاہا مگر شدت نزان زبان کو سن کر دیا، یعنی موت کی سختی ایسی تھی کہ زبان کچھ کہی نہ سکی۔ دو چار کروٹیں لی اور محمد پردیس میں بے ماں کے رہ گئے، ہو گیا انتقال۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور محمد پردیس میں بے ماں کے رہ گئے، پہنچے نہیں تھے، بیچ میں تھے، ابا میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں انتقال کس کا بھی ہو گیا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا، حضور کی والدہ کا۔ وہیں ابا میں جہاں اب سے 7 سال پہلے عبداللہ پیوند خاک ہوئے تھے، آمنہ بھی مدفون ہوئی۔ محبت نے مجھ زمین کی تنابیں کھینچ دیں، اسی جذبے نے آمنہ کو مکے سے کشاں کشاں بلا کر عزیز شوہر کی آرام گاہ میں جانثار بیوی کو بھی سلا دیا۔ یعنی موت ہوتی ہے نا، جہاں آنی ہوتی وہیں آئے گی، یعنی کیسی محبت تھی دونوں میاں بیوی میں کہ ان کو یاد کرتی رہتی تھی، بالآخر ایسے مقام پر پہنچی کہ وہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا اپنے شوہر اور حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی مدفون ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا، اپنے والد کا سانحہ اور حادثہ تو دیکھ ہی نہیں پائے تھے، یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا، اور سانحہ بھی کتنا المناک، ماں کی ابدی جدائی، وہ بھی کہاں؟ پردیس میں، عزیز و اقارب سے دور، بے کسی اور ناآشنائی کی موت۔ مکے میں آمنہ مرتی تو سینکڑوں ابنائے ہاشم جنازے کے ساتھ ہوتے، کتنے رشتہ دار ہوتے، یہاں کوئی نہیں سوائے ام ایمن کے۔ گھر گھر سے رونے والیاں آتی اور یہاں ام ایمن کے سوا آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر ام ایمن نے بہت کچھ تسلی کی باتیں کی، حضور رونے لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے کسی کی بھی ہو، مگر یتیم بچے کے لیے ماں کے مرنے کا غم بڑا ہی درد انگیز ہوتا ہے، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ہم اور آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ ہمارے بھی ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، اے بھائی آمین تو کہہ دو۔ لیکن ایسا بیٹا جس کے باپ کو اس نے دیکھا ہی نہ ہو، باپ کی شفقت کو دیکھا ہی نہ ہو، اور ماں کی ممتا بھی چھن جائے، کیا ہوگا اس کا؟ ام ایمن چند دن کے بعد یتیم و یسیر محمد کو لے کر مکے آئیں۔ عبد المطلب کو بہو اور پوتے کے آنے کا ہر وقت انتظار رہتا تھا۔ پہلے فون تو چلتے نہیں تھے کہ بھائی خبر کر دی کہ بھائی آپ کی بہو بھی چل بسی، آمنہ بھی چل بسی۔ عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی مہینہ بھر ہو گیا، میرا پوتا آتا ہوگا، میری بہو آتی ہوگی، ہے بھائی؟ پوتا تو آ گیا مگر بہو نہ آئی، پوتا تو آ گیا مگر بہو نہ آئی، نہ آ سکی، موت نے نہ آنے دیا۔ ابا کی خاک دامن گیر ثابت ہوئی۔ آمنہ کا یہ سفر دراصل سفر آخرت تھا۔ موت کو تو ایک بہانہ چاہیے۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں کوہرام بپا ہو گیا، عورتوں نے صف ماتم بچھا دی۔ یہ کیا ہوا؟ سید القریش، محمد کا اب تمہارے سوا کوئی نہیں، ام ایمن نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا۔ ام ایمن کیا کہنے لگیں؟ اب اس بچے کا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ماں بھی چلی گئی، ماں بھی چلی گئی، باپ تو چلا ہی گیا تھا، ماں بھی چلی گئی۔ ذرا اپنے اوپر رکھ کے سوچو کیسی آزمائش کی بات ہے۔ تم ذرا سا تمہاری چھٹی بند کر لی جائے، ذرا سا ماں سے اور باپ سے دور کر لیا جائے 2-3 گھنٹوں کے لیے تو تم رونے لگتے ہو۔ بتاؤ، جس کی ماں ہی چھن جائے اس کا کیا حال ہے؟ ام ایمن، کون کہہ رہا ہے اب یہ؟ عبد المطلب۔ ام ایمن، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ آمنہ کی یادگار اور عبداللہ کی نشانی کو یوں ہی بے حفاظت چھوڑ دوں گا؟ محمد میرے دل کا ٹکڑا، میری بوڑھی اور سفید آنکھوں کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حمزہ، عقیل، ابو طالب، حارث، ابو لہب اور عباس میرے بیٹے ہیں، حضور کی چچا تھے نا یہ سارے، مگر رب کعبہ کی قسم محمد ان سب سے مجھے پیارا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کے دادا، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اور پوتوں سے تو پیار ہوتا ہی، اور وہ پوتا
وہ پوتا جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، کیا پیار ہے۔ تو میری محبت کا اندازہ نہیں کر سکتی ام ایمن، کاش دل دکھانے کی چیز ہوتی تو میں دکھاتا۔ قدرت جس کو بڑا بنانا چاہتی ہے اسے آزمائش کی بھٹیوں میں تپاتی اور غم و الم کے خارزاروں سے گزارتی ہے۔ قدرت اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں نا تو کچھ آزمائشیں بھی اس پر آتی ہیں۔ آپ لوگوں پر تو کوئی آزمائش نہیں، آپ لوگ تو بڑے آرام سے ٹھنڈک میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ پہلے غموں سے دل میں گداس پیدا کیا جاتا ہے کہ اس گداس کو دوسروں کی غمخواری کے کام آنا ہے۔ جب جس پر بیتتی ہے نا تو دوسروں کے لیے بھی وہی اچھا سوچتا ہے، اور سانحے حادثے طبیعت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ عیش و مسرت سے دنیا کی بڑی شخصیتوں کو جان بوجھ کر دور رکھا جاتا ہے۔ جس کو بڑا ہونا ہوتا ہے نا وہ عیش و مسرت سے دور ہوتا ہے، قربانیوں کے ساتھ پڑھتا ہے، استاد کی سختیوں کو اور زمانے کی سختیوں کو جھیلتا ہے، پھر وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ زمانے سے آنکھ ملا کر مقابلہ کر سکے اور کامیابی کی دہلیز کو چوم سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے آسائشوں سے، آراموں سے، عیش سے تعلیم نہیں ہوتی اور کامیاب نہیں ہوتے۔ تو دیکھو حضور پر کتنے جو ہے غم اور آزمائشیں آئی ہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد کوئی 1 سال بعد عبد المطلب جو عبداللہ کے در یتیم کے کفیل تھے دنیا سے چل بسے۔ اب بتائیے، ماں کا میرا موضوع کیا تھا؟ غموں کے 2 پہاڑ۔ ایک ماں کا غم تو لگا ہوا ہی تھا، اب دیکھیے دادا جو محبت کا دم بھرتے تھے اور اپنے اس پوتے کو سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ عبد المطلب کو مرتے دم اس بات کا بڑا غم تھا کہ بے ماں باپ کے بچے کی کفالت اب کون کرے گا۔ کاش میں چند دن اور زندہ رہتا، یہاں تک کہ محمد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے۔ عبد المطلب کی اس آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم، محمد کو بے سہارا سمجھ کر غم کرتے ہو؟ بے سہارا مت سمجھو، اس کو یتیم جان کر روتے ہو؟ بوڑھے سردار، یہ یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے، جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے، جس کے سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں اسے یہ ایک دن سہارا دے گا۔ دیا کہ نہیں دیا سہارا؟ آج ہمیں بھی سہارا اسی ذات سے ہے، اسی نام سے ہے۔ یہ وہ ہے چاند ستارے اس کے اشارے پر گردش کریں گے۔ عبد المطلب اطمینان کے ساتھ جان دے دو، محمد کا غم نہ کرو، اس کی غم خواری کے لیے اس کا خدا ہی بہت ہے۔ چہرہ مبارک اترا سا تھا، مگر اس سوگواری میں بھی وجہ مقدس اس نیم باس کلی کے مانند تھا جو شبنم میں ذرا ذرا بھیگ گئی ہو، جیسے پھول کی پتی ہوتی ذرا ذرا سی بھیگی ہوئی ہوتی، ایسا چہرہ ہو رہا تھا۔ غم کی صداقت جبین و رخسار کے حسن کو ماد نہیں پڑنے دیتی بلکہ اور نکھار دیتی ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک مرتبہ بے سہارا ہو گئے اور ان کے دادا عبد المطلب بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ 2 غم کے پہاڑ ان پر جو ہے اس وقت بیتے ہیں۔ اب اس کے بعد چچا کی وہ پرورش میں آئیں گے، انشاءاللہ وہ اگلے سیشن میں بتایا جائے گا۔